अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं ग्लेशियर पॉइंट पर पहुंच गया हूं और ये आप देख सकते हैं काफ़ी बर्फ़ का बड़ा तोदा गिर गया है। तो इससे आगे जो रोड फ़िलहाल तो बंद है, शायद एक दो दिन में खुल जाए, लेकिन बहुत बड़ा जो है वो तोदा गिर गया है नीचे। और ये आप देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार दुरुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये फरवरी का महीना है और अमूमन फरवरी के महीने में जब बर्फ़ पड़ा करती थी तो उसके नीचे एक अच्छी खासी ऐसी तह मौजूद होती थी कि जो कि उसको जज़ब करने के लिए यानी कि उसके लिए काफ़ी होती थी। मतलब मैं इसको आसान लफ्ज़ों में समझाने की अगर आपको कोशिश करूं तो ये थी कि दिसंबर से शुरू होने वाली बर्फबारी 3 से 4 फुट की तह जमाई हुई होती थी। तो उसके ऊपर जब ये बर्फ़ फरवरी की पड़ती थी या मार्च की पड़ती थी तो ये पानी वाली बर्फ़ होती है, तो इसमें से पानी जो सा है वो उस दूसरी बर्फ़ में जज़ब होकर इसे भी एक स्ट्रेंथ दे देता था, एक तह जम जाया करती थी और ये उसके ऊपर क्रिस्टल लेयर बना देती थी, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता था तो क्रिस्टल लेयर बनकर नीचे वाली बर्फ़ महफूज हो जाती थी। और यूं अगर ग्लेशियर आते भी थे तो बड़े ठोस और बड़े महदूद लिमिटेड पोजीशन में रह के आते थे। लेकिन गुजरते वक्त के साथ और पिछले 2 साल से जो अचानक से एक तब्दीली रुनुमा हुई है कि दिसंबर जनवरी बिल्कुल ऐसे ही गुजर जाता है और बर्फ़ का नामो निशान नहीं होता है। ये किसी एक इलाके की बात नहीं है, कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही है। मरी में तो शायद बर्फ़ ने रास्ता ही देखना भूल गई है और नथिया गली में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसी तरह अगर हम कुमराड, सवात, कलाम, हुंजा, स्कर्दू कहीं भी किसी भी इलाके का रुख करें तो सभी जगह एक ही जगह पोजीशन नज़र आती है। ये वाक़या भी गुज़श्ता 2 दिन पहले इसी तरह ही हुआ है या उससे कुछ दिन पहले, इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कल जब हमारी जो टीम वहाँ पहुँची तो वहाँ पर आके रास्ता बंद हो चुका था और बताया यही जा रहा था कि ये ताज़ा-ताज़ा ग्लेशियर आया है। लेकिन इसके पीछे हक़ाइक़ पर मबनी जो बातें हैं वो मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ैक्ट डेट नहीं मुझे पता कि ये ग्लेशियर कब आया था। और ग्लेशियर ये इस तरह का ही है कि जैसे अब पानी वाली बर्फ़ है, जैसी पहाड़ों पर पड़ती है और साथ ही नीचे उतर जाती है। आप ज़रा दरख्त मुलाज़ा कर रहे होंगे, ये इससे 1 दिन पहले तगड़ी बर्फ़बारी हुई है इस पूरे इलाके में, लेकिन दरख्त हैं कि इनके ऊपर बर्फ़ का नामो निशान नहीं है। अमूमन तो यही होता था कि इस इलाके में से जब आप गुज़रें तो इन दरख्तों के ऊपर बर्फ़ इस तरह महसूस होती थी जैसे रूई के गाले हैं और फूल बने हुए हैं और ये फूलों से लदे दरख्त इसकी खूबसूरती को 4 चाँद लगाते थे। ये अब रास्ता कौन-सा है और ये ग्लेशियर कहाँ गिरा? ये आपके ज़हन में एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा होगा। उसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे कबल जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने पहले चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नए हैं हमारे चैनल पे और पाकिस्तान के सभी सियाती मकामात की ताज़ा तरीन अपडेट लेना चाहते हैं, वहाँ के खूबसूरत तरीन नज़ारों को एन्जॉय करना चाहते हैं, वहाँ की मालूमात जानना चाहते हैं, तो फिर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफ़िकेशन का बटन भी ऑन कर लें। उसकी वजह ये है कि हम पाकिस्तान भर के तमाम सियाती मकामात की अपडेट देते हैं और ताज़ा तरीन वीडियोज़, जैसा कि ये कल की वीडियोज़ हैं और हम ताज़ा वीडियोज़ पर मबनी रिपोर्टिंग करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो लोग आने वाले हैं उन्हें आसानियाँ पैदा होती हैं, उन्हें हालात व वाक़यात देखकर अपना टूर प्लान करने में आसानी होती है और किसी के लिए अगर आप आसानियाँ पैदा करें तो इससे बढ़कर मेरे ख़्याल में हर बंदे का अपना-अपना नज़रिया है। किसी के लिए आसानियाँ पैदा करने से बेहतर कोई अमल नहीं हो सकता है। बाकी एक और चीज़ भी आपके साथ ये शेयर करनी है कि हमारा काम है आप तक हक़ाइक़ पहुँचाना और दुरुस्त मालूमात फ़राहम करना। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे पेशेंगोई हम किया करते हैं कि फ़लाँ दिन एक्सपेक्टेड है बर्फ़, तो उस दिन अगर बर्फ़ नहीं होती या बारिश नहीं होती तो ये कतई मेरा
اس سے کوئی دخل نہیں ہے۔ میرے رب قادر کریم کا اپنے فیصلے ہوتے ہیں کہ اس نے بارش اور دھوپ برسانی ہے، دھوپ چڑھانی ہے، بارش برسانی ہے، برف برسانی ہے۔ یہ اس کا اپنا نظام ہے جس کے اوپر کوئی اس وقت تک کی جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ مرضی جو سی ہے اس پہ کوئی چیلنجنگ نہیں ہو سکی۔ ہاں علم ہے جس کی بنیاد پر کچھ پریڈکشن کی جاتی ہیں اور عموماً آج کل یہ درست ثابت ہو رہی ہیں۔ بعض اخوان یہ جی ابھی ہم جس طرف جا رہے ہیں، جس پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں جہاں گلیشیئر گرا ہے، یہ اس جانب جانے کے لیے آپ کو 4x4 گاڑی کی ضرورت پہلے تو رہا کرتی تھی، لیکن اب یہ اس طرح کی روڈ بن چکی ہے، لیکن اس پہ بھی رسک فیکٹر نمایاں ہے۔ اگلے سال انشاءاللہ یہ روڈ مکمل ہو جائے گی تو بھی میں سمجھوں گا کہ جب برف پڑ رہی ہو یا برفباری کا موسم ہو تو ایسے موسم میں اپنی گاڑی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ 4x4 گاڑیوں کا ہی راستہ ہے اور یہاں پر 4x4 گاڑیاں ہی آسانی سے جا سکتی ہیں رسک فری ہو کر۔ اپنی گاڑی میں جاتے ہیں تو یہاں پر اگر زیادہ برف پڑ رہی ہو، اور یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ یہاں پر 7 سے 8 فٹ برف تھی، تو ایسے میں پھر آپ اپنی گاڑی پر نہیں جا سکتے۔ لیکن اس سال کی اگر ہم بات کریں اور یہ روڈ کو دیکھتے ہوئے میں اگر کہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں نارمل گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، لیکن یہ فیلڈر گاڑیاں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ تگڑی گاڑیاں یہاں پہ۔ اور ابھی کچھ اندازہ تو کافی سارے دوستوں کو ہو چکا ہے۔ اب تک مجھے بتائیں کس کس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں اور یہ کون سا علاقہ ہے، پاکستان کی کون سی خوبصورت ترین وادی ہے جہاں پر آپ کو لے جایا جا رہا ہے؟ اور مجھے کمنٹ میں آپ بتائیں گے کہ کس کس کو پہلے سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور یہ کہاں گلیشیئر گرا ہوگا۔ جن کو نہیں پتا وہ اب وہ نہ لکھ دیں، نو لکھیں، اور جن کو پتا تھا وہ ہاں لکھیں۔ ہم جا رہے ہیں جی سوات کلام کے خوبصورت وادی، یعنی کہ وادی سوات کے خوبصورت ترین مقام کلام سے اس کے عشو فارس سے گزرتے ہوئے آگے پلوگا ویلی کے جانب، لیکن یہاں پلوگا ویلی کا راستہ بھی بند ہو چکا ہے اور گزشتہ سے پہلے روز یا گزشتہ روز یہ حالیہ برفباری میں ہی ہوا ہے کہ وہاں پر گلیشیئر آ گیا جس سے راستے بند ہو گئے ہیں اور یہ ساری گاڑیاں اسی گلیشیئر تک جا پا رہی ہیں، اس سے آگے نہیں جا رہی ہیں۔ لیکن وہاں تک جانے کے لیے بھی یہ اتنا خوبصورت راستہ آپ کا منتظر ہے، خوبصورت وادی منتظر ہے اور اتنا خوبصورت علاقہ ہے کہ میں جب یہ روڈ بننا شروع ہوئی تھی تو تب بھی میں نے بتا دیا تھا کہ ناران کاغان لوگ جانا بھول جائیں گے، یہ اتنی خوبصورت وادی ہے۔ اور ناران کاغان میں لوگ جانا اس لیے بھی پسند کرتے ہیں کہ وہاں سے بابوسر ٹاپ اور پھر انزا سکردو کا راستہ موجود ہے، اور اس جانب بھی یہ تقریباً 35 کلومیٹر کا ایریا ہے کلام سے لے کے ماڈرن جھیل تک کا۔ یہ امیزنگ سینز ہیں اور راستے میں کئی مقامات آتے ہیں اور آنے والے وقتوں میں یہاں پر بھی ڈھیر سارے ہوٹل اور رہنے کی جگہ بن جائیں گی۔ ابھی تک تو یہ خوبصورت دیہات کا مسکن ہے۔ یہاں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد چھوٹے چھوٹے دیہات آتے ہیں، رچ کلچر ہے، خوبصورتی ہے، تہذیب ہے، کلچر ہے، اور اتنا خوبصورت علاقہ ہے کہ دل کو موہ لینے والا ہے۔ یعنی کہ کئی دن بلکہ مہینوں قیام کر لیں تب بھی آپ اس علاقے سے اکتائیں گے نہیں۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں، محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے ہیں، اور انٹرنیٹ سے دوری اس کی جو ثقافت کو بچانے کا باعث ہے میں سمجھتا ہوں۔ لیکن اگلے سال جب آپ آئیں گے تو یہاں 5G جیز چل رہا ہوگا کیونکہ یہاں پر بھی انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ ماڈرن جھیل تک آپ کو 5G کنیکشن اویلیبل ہو گئے۔ یہ جو میں ویڈیوز آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کریں گے کچھ کلپس آپ نے پہلے دکھا دیے کچھ بعد میں۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب مجھے کلپس آتے ہیں اگر ان کے ساتھ نمبرنگ نہ لکھی ہو تو پھر میں بھی بندہ بشر ہوں، بعض اوقات راستے جن سے ہیں کچھ آگے اور کچھ پیچھے ہو جاتی ہیں ویڈیوز، ان کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ ویڈیوز ہمیں بھیجی ہیں انور بھائی نے، ان کی محبت کو سلام، پیشے کے اعتبار سے استاد ہیں لیکن بہترین ٹور گائیڈ، اور ہمارے ساتھ ایک طویل عرصہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب تو لوگ مجھ سے زیادہ ان کو جانتے ہیں کہ یہ اتروڑ سائیڈ اور ان علاقوں کا چیتا آدمی ہے جس کو چپے چپے کی پتہ ہے، خبر ہے، اور جو لوگ بھی یہاں اس علاقے میں جانا چاہتے ہیں ان کو ایک ایسا ٹور کراتے ہیں کہ ہر اس علاقے سے ان کی جو واقفیت ہے اور وہاں تک یہ اپنے ٹورسٹ کو لے کے جاتے ہیں جو کہ عموماً ٹورسٹ ان علاقوں کا رخ نہیں کرتے یا دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے کہ جب آپ اتنے دور سے آئیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آئیں اور آگے آ کر آپ کو ایک ایسا بندہ مل جائے جو اس علاقے کے بارے میں بھرپور طریقے سے انفارمیشن دے سکے۔ چلیں جی، یہ ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ وہ گلیشیئر ہے کہ جو کہ آج سے کچھ دن پہلے آیا، اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں گھوم پھر رہے ہیں، لیکن میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ احتیاط کی جائے، یہ نہ اوپر سے کوئی اور گلیشیئر آ جائے اور یہ لوگ نیچے دب نہ جائیں۔ تو برکیف احتیاط لازم و ملزوم ہے، اور یہی گلیشیئر جن سا اس علاقے میں آیا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ گلیشیئر کب بڑھتا ہے اور کب یہاں پر
دوبارہ سے آگے جانے کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے اور لوگا سے ہوتے ہوئے موٹن جا پہنچتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔